بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز انالیسز کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں سید عارف بہار۔ ناظرین، وہ ایک مشہور محاورہ ہے کہ کوا چلا ہنس کی چال، اپنی بھی بھول بیٹھا۔ کچھ اسی محاورے کے مصداق بھارت میں 9/11 کے بعد اسلامو فوبیا کا ایک جن بوتل سے نکالنے کا ایک شوق وہاں کی حکمران اشرافیہ اور سخت گیر ہندو مائنڈ سیٹ کے دماغ میں کے ذہنوں میں پیدا ہوا۔ 9/11 ایک ایسا باب ہے تاریخ کا کہ جس کا ملبہ تو امریکہ میں گرا، گراؤنڈ زیرو پہ گرا، لیکن حقیقت میں اس کا جو ملبہ ہے اس کی کرچیاں پورے کرۂ ارض میں دور دور تک پھیل گئی، اور بالآخر پھر ان کرچیوں سے دنیا بھر کے مسلمانوں کے پیر جو ہے وہ زخمی اور چھلنی ہوتے رہے۔ مسلمان، ان کی تہذیب، ان کی تاریخ، ان کا مستقبل، ان کی آنے والی نسلیں سب 9/11 کے جرم کی سزاوار قرار پائیں۔ اس کے بعد کئی مسلمان ریاستوں کے اقتدار اعلیٰ کو تاخت و تاراج کیا گیا، اور کئی مسلمان ملک اس کی لپیٹ میں یوں آئے کہ ان کا جو سوشل فیبرک ہے اور ان کا جو ایک حکومتی ڈھانچہ ہے، اقتدار کا ڈھانچہ ہے، ریاستی ڈھانچہ ہے، وہ بکھر کر رہ گیا۔ اور اس واقعے سے سب سے زیادہ جس طاقت نے آئیڈیلائز کیا اس واقعے کو اور ایک مظلومیت کا ایک رشتہ پیدا کیا اس واقعے کے ساتھ، اور اس واقعے کے جو وکٹمز ہیں یعنی مغرب ہے، امریکہ ہے، اس کے ساتھ، تو وہ بھارت تھا۔ بھارت نے اس واقعے کو یہ باور کرانے کے لیے استعمال کیا کہ مسلمان ایک شدت پسند لوگ ہیں، دہشت گرد لوگ ہیں، ان کے دل و دماغ میں دہشت گردی کا سودا سمایا ہوا ہے، اور ان کے اہداف میں مغرب بھی ہے اور ہندو تہذیب بھی ہے، اور یوں ایک مشترکہ مظلومیت کا ایک رشتہ پیدا کیا گیا بھارت کے ساتھ، مغرب کے ساتھ۔ اور چونکہ مغرب میں ایک فطری رد عمل تھا اس واقعے کے خلاف، اور مغرب کے میڈیا نے پوری قوت کے ساتھ یہ سودا فروخت کیا تھا، اور مسلمانوں کو پینٹ کیا گیا تھا مغرب کے معاشرے میں، مغرب کے میڈیا میں دہشت گرد کے طور پہ۔ ان کے میں کسی بھی مسلمان کے انفرادی جرائم کو اسلامک ٹیررزم، مسلم ٹیررسٹ کی ایک بے معنی اور لایعنی قسم کی اصطلاح کے ساتھ نتھی کر دیا گیا تھا۔ تو بالکل اسی پیٹرن پر بھارت نے بھی محض مغرب کی نقالی اور تقلید کے لیے ایک اسلامو فوبیا کا ایک تصور کھڑا کیا، اور پھر اس کا تعاقب شروع کیا۔ مغرب کی جو صورتحال تھی وہ قطعی مختلف تھی بھارت کی نسبت۔ مغرب میں ایک تو مسلمانوں کی تعداد اتنی نہیں تھی، اور مغرب بالکل ایک ہٹ کے ایک الگ سے ایک دنیا تھا، جو مسلمانوں کا ایک ریجن ہے یا جو جزیرہ ہے یا جو خطہ ہے، اس سے بالکل ایک الگ دنیا تھی۔ اس کا براہ راست ربط و تعلق اس طرح نہیں تھا، سوائے ان تارکین وطن کے لیے جو رزق روزگار کے لیے مغربی ملکوں میں جا کر آباد ہوئے ہیں۔ بھارت کی جو صورتحال ہے وہ مغرب سے قطعی مختلف تھی۔ بھارت کی اگر اس دنیا کی اس نقشے پر نظر ڈالی جائے تو بھارت مسلمان دنیا کے سمندر میں ایک جزیرے کے طور پر ہمیں نظر آئے گا کہ مغرب کی طرف سے بھی مسلمانوں کا ایک ملکوں کا ایک سلسلہ ہے، اور مشرق کی سمت بھی کئی طاقتور مسلمان ملک موجود ہیں، بنگلہ دیش ہے، اور پھر اس سے پرے بھی آپ جائیں تو کئی مسلمان ملک ہیں۔ تو یہ ایک مختلف صورتحال تھی۔ پھر بھارت کے اندر کروڑوں مسلمان اس سوسائٹی کے اندر موجود تھے۔ یہ تعداد مغربی ملکوں میں لاکھوں میں ہے، کہ وہاں امریکہ میں، برطانیہ میں یا یورپ کے دوسرے ملکوں میں صرف مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ لاکھوں میں ہے، چند لاکھ ہے، 5 لاکھ ہے، یا جو
اس سے بھی کم ہے، لیکن اس کے برعکس بھارت میں کروڑوں مسلمان ہیں، گو کہ ہندو آبادی بھی کروڑوں میں ہے اور بہت زیادہ ہے، لیکن 20-22 کروڑ انسان کسی ملک میں، کسی سوسائٹی میں ایک بہت بڑی طاقت ہوتے ہیں، اور کسی ملک کے سماجی تانے بانے کو بکھیرنے کا باعث بن سکتی ہے اتنی بڑی آبادی۔ ان ساری چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک اسلامو فوبیا کا ایک جن وہاں سے برآمد ہوا، اور پھر پورے اہتمام کے ساتھ اس کو نگر نگر کریا کریا اس کو پھیلایا گیا اور اس کا استقبال کیا جانے لگا۔ لاؤ جہاد اور گو رکشا، اور پھر گوشت فروخت کرنے کے نام پہ، گوشت برآمد کرنے کے نام پہ، یعنی کون سا طریقہ تھا جس میں مسلمانوں کو وکٹمائز نہیں کیا گیا، ان کی تہذیب کو نشانہ نہیں بنایا گیا۔ اب چلتے چلتے تو یہاں تک بات پہنچ گئی ہے کہ مسلمانوں کی جو مساجد ہیں، ان کی تاریخی عمارات ہیں، اور ان کی جو درگاہیں ہیں، ان کی تہوں میں بھی بالکل ایک لہر سی چلی ہے، ان میں شیو جی کے اعزاز تلاش کرنے کی، اور کچھ مورتیاں تلاش کرنے کی، اور رام کی جنم بھومی تلاش کرنے کی۔ اس طرح کا بالکل ایک تاریخ کے دھارے کو بالکل ایک نئے انداز سے موڑنے کی ایک منظم مہم چل رہی ہے۔ اس پس منظر کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کے 2 اہم لیڈروں نے، جن میں ایک نوپور شرما خاتون تھی اور دوسرے کمار جندال، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، حضرت عائشہ کی شان میں گستاخی کی، اور انتہائی مضحکہ خیز انداز اختیار کیا تبصرے کا ان مقدس اور محترم شخصیات کے لیے۔ اور پہل تو بھارت کے معاشرے میں اس پر احتجاج ہوا، مسلمانوں کی طرف سے احتجاج ہوا، احتجاجی مظاہرے ہوئے، اور ریاست نے یہاں بائسڈ ہو کر اس احتجاج کو روکنے کی کوشش کی، اور اس کو دبانے کی کچھ اس انداز سے کوشش کی گئی کہ جو احتجاج کرنے والے تھے ان کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات درج کیے گئے۔ بی جے پی کے ان لیڈروں کی اس حرکت پہ بالکل مکمل سکوت اور تائیدی انداز میں ایک خاموشی اختیار کی گئی، اور جو حرکتیں یعنی انتظامیہ نے کی تو اس کا مطلب تھا کہ وہ ان کی ان لفظوں کو، توہین آمیز انداز کو اور توہین آمیز ریمارکس کو وہ آن کر رہے ہیں۔ مسلمانوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی کے اثرات بالآخر پھر بھارت کی حدود سے باہر چھلکنے لگے، اور یہاں تک کہ عرب دنیا جو اکثر ہی ایسے معاملات پر خوابیدہ رہتی ہے اور تجارت کے زاویے سے دنیا کے معاملات کو دیکھنے کی خوگر اور عادی ہو چکی ہے، اس میں ایک بے چینی بھڑک اٹھی۔ عرب ملکوں میں سعودی عرب، قطر، عمان، کویت سمیت بحرین جیسے ملکوں نے میں اس پر ایک احتجاج شروع ہوا، عوامی سطح پر پہلے احتجاج شروع ہوا، اور لوگوں نے اس پر شدید رد عمل ظاہر کیا کہ بھارت اپنی معیشت کو ان ملکوں کے مسلمانوں کی آبادیوں کے اور ملکوں کے ذریعے مضبوط کر کے مسلمانوں ہی کا مضحکہ اڑا رہا ہے، مسلمانوں ہی کی مقدس شخصیات کی، محترم اور معتبر شخصیات کی، اور جن کے گرد سارا اسلامی فکر و فلسفہ گھومتا ہے، ان کو وہ ان کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ اس کا پھر اس پر ریئیکشن آنے لگا خلیجی ملکوں کی طرف سے، عوامی سطح پر بھی، مطلب جیسا کہ ایک ٹویٹر ٹرینڈ ہے کہ اللہ رسول اللہ یا مودی، کہ مودی ہمارے لیے سب کچھ، مودی ہمارے لیے سب کچھ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اسی طرح پھر قطر ایئر ویز کا کہ بائیکاٹ کی جی ایک مہم چلی، اور یوں ایک ٹویٹر بھارت کے ہندو توا مائنڈ سیٹ اور عرب دنیا میں ایک رد عمل کا ایک میدان جنگ بن کر رہ گیا۔ اب جب مسلمانوں میں بھی احتجاج شروع ہوا اور عرب دنیا میں بھی احتجاج شروع ہوا، افغانستان نے بھی احتجاج کیا، پاکستان نے بھی اس پہ دھیمے سروں میں احتجاج کیا،
تو اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے خود کو ڈسٹینس کرنا شروع کیا کہ یہ افراد کی پالیسی ہے، اور جو بی جے پی ہے وہ تمام مذاہب کے احترام پر یقین رکھتی ہے، اور پھر ان دونوں لیڈروں کو ان کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ تو اب جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ پوری قوت سے ان کے پیچھے آ گئے ہیں اور وہ ان کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ جو مسلمان ہیں دنیا بھر میں وہ اس کی بھرپور مذمت کر رہے ہیں۔ مطلب ایسے کویت جیسے مسلمان ملکوں نے ایسا رد عمل ظاہر کیا جس کی شاید بھارت کو بھی توقع نہیں تھی، اور دنیا کے باقی مسلمان ملکوں اور لوگوں کو اس کی توقع نہیں تھی۔ تو یہ ایک بڑا ایک نئی ایک موڑ ہے اس ساری صورتحال میں، کہ جو بھارت کا ہندو توا مائنڈ سیٹ ہے اس نے خود کو ایک دو راہے پر لا کر کھڑا کیا ہے، اسلامو فوبیا کا جن پیدا کرنے، اسے کھلا چھوڑنے، اور پھر اس کے نتائج سے بے پرواہ ہو کر جو ایک مہم شروع کی تھی، آج وہ بھارت کے سوشل سٹرکچر کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی اور خطرے کی علامت بن چکی ہے۔ اور عرب دنیا کے جن 5 ملکوں نے شدید احتجاج کیا، وہ 5 ملک وہی ہیں کہ جہاں بھارت کے سب سے زیادہ، اگر بیرونی دنیا میں جو تارکین وطن کی تعداد ہے، جو بھارتی شہری دنیا میں جن ملکوں میں سب سے زیادہ تعداد میں موجود ہیں، وہ عرب کی یہی 5 ریاستیں ہیں، جن میں 25 لاکھ کے قریب لوگ سعودی عرب میں ہیں، اور 24 لاکھ متحدہ عرب امارات میں ہیں، اسی طرح پھر 5 لاکھ بحرین میں ہیں، اور باقی مسلمان ملکوں میں بھی لاکھوں کی تعداد ہے۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو انگلستان جیسے ملک میں، یعنی برطانیہ میں، بھارتیوں کی تعداد 3 لاکھ ہے، اور نیپال جو بالکل بھارت کا ہمسایہ اور ایک ہندو سٹیٹ ہے، وہاں 5 لاکھ بھارتی بستے ہیں۔ اس کی نسبت عرب دنیا میں جو بھارتی ہیں ان کی تعداد بلا شبہ لاکھوں سے بڑھ کر کروڑ تک پہنچتی ہے۔ تو یہ لوگ جب اپنی ترسیلات بھیجتے ہیں، اپنی ترسیلات زر بھیجتے ہیں، تو پھر یہ جو اپنے رقومات بھیجتے ہیں، تو کم از کم وہ بھارت کی جو باہر سے آنے والی رقوم ہیں ان کا 52-53% بنتا ہے ایک اندازے کے مطابق۔ تو یہ ایک ایسی تھریٹ ہے بھارت کے لیے کہ اگر ان ملکوں میں، یعنی یہ اب بھارت میں ایک سوچ ابھرتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ اگر ان ملکوں میں بھارتیوں کو نکالنے کی مہم چلتی ہے اور بھارت کے لوگوں کو وہاں سے دھکیلنے کی مہم چلتی ہے، تو بھارت کی معیشت کا بٹھا جو ہے وہ بیٹھ جائے گا۔ اسی طرح ایک اور خدشہ یہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر اسی طرح جو خلیجی ملکوں کے ساتھ بھارت کی کشیدگی عوامی سطح پر بڑھتے بڑھتے ریاستی سطح تک پہنچ گئی، تو کسی مرحلے پہ مصر اور سعودی عرب جیسے جو ممالک ہیں وہ نہر سویز پہ بھارت کے جہازوں کی راہ میں ایک رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، اور اگر یہ کشیدگی اور تصادم آگے چل کر کسی مرحلے پہ ایسا رخ اختیار کرتی ہے، تو اس سے بھارت کی معیشت جو ہے اس میں ایک بھونچال پیدا ہو سکتا ہے۔ تو یہ تو ایک سوچ ہے، اور یہ وہ پوٹینشل تھا مسلمان دنیا کا جس کو انہوں نے کبھی استعمال نہیں کیا۔ انہوں نے بھارت کے خلاف پاکستان دہائیاں دیتا رہا، پاکستان ان کی منت سماجت کرتا رہا، لیکن انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ اب جب کہ ایک منظم ذہن اور پوری ذہنیت کھل کر ان کے سامنے آنے لگی، تو اب مسلمان دنیا میں ایک سوچ پیدا ہو رہی ہے کہ بھارت میں ہندو توا اور اسلامو فوبیا کی جو مہم ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کیا طریقے اختیار کیے جا سکتے ہیں۔ یہ ان وینیوز پر اور ان لائنز کی طرف بھی اب ایک ذہن جا رہا ہے۔ جو ہندو انتہا پسند ہیں وہ اس پر ریئیکشن ظاہر کر رہے ہیں، وہ اپنی بات پر اڑے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی ایک ذہن سازی اس طرح کی گئی ہے، برسوں سے ان کو اسلامو فوبیا کا انجیکشن لگا دیا گیا ہے، اور اب یہ جن پوری طرح ابل رہا ہے، اسے نہ بھارت کے مستقبل کی فکر ہے، نہ بھارت کی معیشت کی فکر ہے، نہ اس کو مسلمانوں کے پوٹینشل کا اندازہ ہے، نہ وہ اس چکر میں پڑنا چاہتا ہے۔ مثلا اگر جو کویت ہے، بحرین ہے، اس نے اگر قطر
کا جو احتجاج ہے اس کے بارے میں بھارت کے انتہا پسندوں کا کہنا ہے کہ ایم ایف حسین، مقبول فدا حسین، جو ایک معروف بھارتی مصور ہیں اور آرٹسٹ ہیں، ان کو رکنیت دینے والا قطر وہ اس ہمیں بلاسفیمی سکھائے گا، تو یہ ایک المیہ ہے۔ یعنی ایم ایف حسین پر یہ الزام ہے انتہا پسندوں کی طرف سے کہ ایم ایف حسین نے دیوی دیوتاؤں کی برہنہ تصاویر پینٹ کی تھی اور جس سے ان کی شان میں گستاخی ہوتی تھی۔ ایک زمانے تک تو یہ سارا گوارا تھا، اور ایم ایف حسین جیسے آرٹسٹ کو جو بالکل سیکولر انداز میں کام کرتے تھے اور شہرا آفاق شخصیات میں شمار ہوتے تھے، ان کو پہلے اپنا پراؤڈ اور پرائڈ کہتے تھے، لیکن جب یہ ہندو توا مائنڈ سیٹ آیا تو اس نے اس کو دوسرے اینگل سے، اس میں دیوی دیوتاؤں کی توہین کے انداز میں اس کو دیکھنا شروع کیا، اور پھر قطر نے انہیں اپنی شہریت دی، یعنی بھارت میں ان کا رہنا مشکل ہو گیا۔ تو آج جو حوالہ ہے وہ اسی کا دیا جا رہا ہے کہ ایم ایف حسین کو جو وہاں شہریت دینے والے ممالک وہ بلاسفیمی کا ہمیں درس نہیں دے سکتے اور اس طرح کا درس نہیں دے سکتے۔ تو یہ ایک صورتحال ہے کہ جو بھارت میں پیدا ہوئی ہے، اور یہ بالکل ایک نیا رخ ہے بھارت کے اندر اور بھارت کے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات کا۔ یہ یعنی لو آپ اپنے دام میں صیاد آ گیا کہ جو کام باہر سے کوئی نہیں کر سکا، وہ ہندو توا ذہنیت نے، ہندو توا مائنڈ سیٹ نے توانا اور جوان ہو کر بالآخر وہ کام از خود کرنا شروع کیا، اور آج بھارت جو ہے وہ عملی طور پر اسلاموفوبیا کی ایک دلدل میں، خود اپنی پیدا کردہ ایک دلدل میں دھنستا جا رہا ہے۔ او آئی سی نے بھی جو رد عمل ظاہر کیا ہے، اس پر پھر بھارت کا ایک معاندانہ رد عمل آیا ہے کہ 57 ملکوں کی تنظیم کا انتشار پسند ایجنڈا جو ہے وہ ظاہر ہو گیا، کیونکہ او آئی سی نے اقوام متحدہ سے کہا تھا کہ وہ بھارت میں مسلمانوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کرے۔ اب جو یہ اسلاموفوبیا کا جن ہے، مغرب میں تو اس جن کے نکلنے کی کچھ اور پس منظر تھا اور اس کی کچھ اور مطلب تھا، لیکن بھارت میں اس جن کو نکالنے کا اور اسے پھیلانے کا اور اسے تقویت دینے کا، اسے توانائی بخشنے کا مطلب کچھ اور ہے، اور اب بھارت کی ریاست کو اس کا اندازہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے کس طرح آگ کے شعلوں کے ساتھ کھیلنے کا شوق فرمایا ہے اسلاموفوبیا کا جن نکال کے، کیونکہ بھارت کے سول فیبرک اور سوشل فیبرک کے تانے بانے جو ہیں وہ اب ڈھیلے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔